الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر ان پر مدینہ کی مختلف طرفوں سے فوجیں آ جاتی، پھر ان سے فتنے کا مطالبہ کیا جاتا تو ضرور ان کا مطالبہ دے دیتے اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی سی۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر ان پر مدینہ کی طرف سے فوجیں داخل کر دی جاتی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں محض ایک بہانہ ہے، اور اگر بالفرض مدینہ منورہ کے مختلف اطراف سے فوجیں ان پر حملہ آور ہو جاتی، پھر ان منافقوں سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ تمہارے بچنے کی صورت یہ ہے کہ تم اسلام سے منحرف ہو جاؤ، تو یہ لوگ ضرور ان کا مطالبہ پورا کر دیتے اور اس مطالبے کو پورا کرنے میں چند لمحوں ہی کی تاخیر کرتے۔ معلوم ہوا کہ جب بندہ یقین اور صبر کی کمی کا شکار ہوتا ہے، بزدلی اور انسانوں کا خوف اس پر غالب ہوتا ہے، ہر دینی چیز میں شک کرتا ہے، اور کسی دینی حکم پر عمل کرنے کی صورت میں اگر اذیت پہنچنے کا صرف احتمال ہی ہو تو اس سے گھبرانے لگ جاتا ہے، تو اس وقت اس کا دل عقیدے کی کمزوری اور نفاق کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کہلانے کے باوجود اگر کسی ہلکی سی تکلیف سے ڈرا کر اس سے کفر و شرک کا مطالبہ کیا جائے تو وہ اس مطالبے کو پورا کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ افسوس فی زمانہ اسی طرح کی صورتحال مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور ان میں عقیدے کی کمزوری کا مرض عام ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ان کا حال یہ ہو چکا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے وجود پر کوئی عقلی اعتراضات کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے باوجود کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے، قرآن مجید کی حقانیت پر کوئی انگلی اٹھائے اور اسلامی احکام کو اپنی عقل کے ترازو پر تول کر ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرے، تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے اپنے دین و مذہب سے پھرنے میں دیر نہیں لگاتے، اور کسی طرح اپنے دین پر قائم رہیں تو صرف ان اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو انہیں اپنی عقل کے مطابق نظر آئیں، اور جو ان کی عقل کے برخلاف ہوں تو انہیں جھٹلانے اور دین اسلام کے دامن پر ایک بدنما داغ قرار دینے میں تاخیر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ لوگ جو ہے اپنے من کو اور اپنی عقل کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، اصل دین کو ان لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ کے وعدے کا پوچھا جائے گا۔ یعنی جو لوگ مدینہ منورہ میں اپنے گھروں کی طرف لوٹ جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، بے شک وہ غزوہ خندق سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر چکے تھے کہ وہ دشمنوں کو پیٹھ دکھا کر جنگ سے فرار نہیں ہوں گے، بزدلی کے مظاہرہ نہیں کریں گے، اور جو غلطی ہم سے پہلے سرزد ہوئی اسے نہیں دہرائیں گے، لیکن انہوں نے وہ عہد وعدہ توڑ دیا اور اپنے گھروں میں واپس جانے کی اجازت طلب کرنے لگ گئے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اسے پورا نہ کرنے پر انہیں جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا وعدہ کرنا گویا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے نائب اعظم اور مختار مطلق ہیں، لہٰذا آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا لازم ہے کہ اللہ جو حضور سے وعدہ جو کرتا ہے گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ ہماری جو ہے بلا حساب مغفرت فرمائے، دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔